جب آپ اپنا چہرہ موڑ کے دیکھیں گے تو شیطان نے گویا اور زیادہ اچک لیا، اور جب آپ نے اپنا سینہ ہی پھیل لیا تو پھر تو وہ نماز ہی چلی گئی۔ تو یہ اختلاس ہے۔ تو اب یہاں تک کیفیت پہنچ گئی نماز کی کہ نماز کو ان چیزوں سے ہی بچاؤ ہے۔ لوگوں سے تعلق ختم ہوا، پہلے سلام دعا ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر توجہ بھی ختم ہو گئی، توجہ بھی نہ۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم توجہ کیے بغیر کسی کی طرف اب ہم اپنی نماز میں مشغول ہیں۔ اب اس کے بعد بھی کچھ اور ہے جس میں مزید نماز میں ارتقا چاہیے اور مزید ڈیولپمنٹ چاہیے اور مزید اس کے کچھ آداب ہے۔ ایک ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، میں چند ایک باتیں احادیث کی روشنی میں پیش کروں۔ اس کے بعد فرمایا اذا تصاعب احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آ جائے۔ اب یہ دیکھیے، نماز میں جمائی، اب یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا اپنا کیس ہے، اب اپنا کیس ہے، ہم اپنے جمائی آ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جمائی آ جائے تو دیکھیے ذرا، بعض لوگ کہتے ہیں جی بس نماز تو اللہ کے لیے ہے، پڑھ لی بس، جیسے ہی پڑھ لی وہ قبول کر دینا۔ نماز کے آداب دیکھیں ذرا، قرآن حدیث کھول کے دیکھیں، اللہ کے لیے ہے۔ کسی دنیا میں کسی بادشاہ کے سامنے، کہیں کسی معزز شخصیت کے سامنے بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں پیش ہوتے، نہ اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم اس کے آداب کا پروٹوکول کا خیال کرتے ہیں نا پورا۔ تو یہ تو اللہ کا دربار ہے، یا اتنی جرت، ایسی بے باکی، کیا نمازیں قبول ہوں گی؟ پڑھ لیجیے، ہماری جو سمجھ میں آیا پڑھ لیا بس، سب ٹھیک ہے۔ یہ تو مولوی لوگ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں، دین کے بارے میں اس طرح کی لب کشائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور نماز بہت اہم عبادت ہے۔ نماز میں اب اس حالت میں بھی کہ آپ کا میٹر ہے، اب یہاں آپ کا میٹر شروع ہو گیا، اب جمائی آ رہی ہے، چھینک آ رہی ہے، جمائی آ رہی ہے، کھجلی مچ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، آپ کا میٹر، نیند آ رہی ہے، اب اس میں بھی آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَقْزِمْ مَسْتَطَاعَ، اس کو چاہیے کہ جتنی کوشش کر سکتا ہے کر کے اس کو روک لے، روکو اس کو، جمائی کو روکیں، اس لیے کہ یہ بھی شیطان کا ایک اثر ہے۔ جمائی شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ شیطان آپ کی نماز میں اب باراستہ جمائی داخل ہو رہا ہے۔ پہلے براستہ التفات آ رہا تھا، وہ بند کر دیا، اب براستہ جمائی، یہ شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے جمائی جس کو آتی ہے نا، اس پہ سستی چھاتی ہے۔ شیطان کے اثرات میں سے سستی ہے، کاہلی ہے، منفی سوچ ہے، گراوٹ ہے، یہ ہے، تنگی ہے، نوست محسوس ہونا، پریشانی محسوس ہونا، انتشار محسوس ہونا، یہ سب شیطانی اثرات میں سے۔ اور روحانی اور نورانی اثرات میں سے اور ملکوتی اثرات میں کیا ہوتا ہے؟ نشاط، پھرتی، ہوشیاری، سکون، اطمینان، انٹیگریشن، انسان کے اندر یکسوئی، یہ ہے، یہ رحمانی اثرات۔ اچھا، اگر موازنہ کریں جمائی کا اور چھینک کا تو دونوں میں یہی فرق ہے۔ ایک کے اثرات ہے سستی اور کاہلی، عجیب حالت، اور دوسرے کا اثر میں جب نشاط ہے، پھرتی ہے، دماغ کھل جاتا ہے۔ جب آتی ہے چھینک آتی ہے، جس کو اتاس کہتے ہیں عربی میں، اتاس، جب چھینک آتی ہے تو انسان فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یحب الاتاس، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی لیے جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ، یہ الحمدللہ، یہ چھینک جو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ایک اچھی چیز، بس وہی کہ وہ بیماری نہ ہو، کوئی نزلہ زکام کی وجہ سے بار بار نہ آ رہی ہو تو وہ ایک الگ چیز، اس کا تو علاج کرانا چاہیے۔ لیکن یہ عام حالات میں چھینک آتی ہے، اس کے نتیجے میں آپ کو بہت آسان فیل ہوتا ہے، ہلکا، لائٹ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اس کا اثر ہے۔ اور جمائی میں آپ کو بھاری پن محسوس، بوجھ اور سستی، کاہلی، اس لیے فرمایا جب جمائی آئے تو اس کو تو روکو، نماز میں اس کو روکو، حتی الامکان روکو، مستطاع۔ اچھا، روکنے کے لیے آپ پھر اس طرح نہ روکیں نا کہ پھر وہی نماز کے منافی کوئی کام ہو جائے،
کہ نماز کا ادب پھر اس روکنے میں نہ چھوٹ جائے. نماز میں ہے کرینے سے روکیں, طریقے سے روکیں. کسی کے سامنے ہوتے ہیں, بندوں کے سامنے, تو وہاں بھی کنٹرول میں اپنے آپ کو رکھ کر کے پھر کنٹرول کرتے ہیں. یہاں بھی تو اس کو دانتوں کو دبائیں, ہونٹ دبا لیں, اس طرح کر لیں کچھ, یا اگر ہاتھ ہی رکھنا پڑے تو ایک ہاتھ رکھ لیں, آواز نہ نکالیں. آواز فرمایا بلا یقل ہا, جمائی لینے والا ہا نہ کرے, ہا نہ کرے. یہ جو ہا نکلتا ہے نا آواز, یہ نہیں, اور نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے. فرمایا یہ شیطان ہے جو اس کو دیکھ کے ہنستا ہے, شیطان کی ہنسی ہے. اور منہ کم سے کم کھولیں. فرمایا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِي فِيهِ, جمائی میں جب منہ کھلتا ہے نا پورا اور آدمی بند نہیں کرتا تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا. تو اس لیے نماز میں جب آپ ہیں تو بندوں سے آپ الگ ہو گئے, آپ بندوں سے الگ ہو گئے, آپ شیطان سے بھی الگ ہو جائیں. آپ انسانوں سے الگ ہو گئے, شیطان سے بھی الگ ہو, آپ ہر غفلت سے جدا ہوں. قوموا للہ قانتین, نماز میں سکون میں آ جاؤ, بالکل یکسو, ہر ایک سے الگ, ہر منفی تعلق ختم. منفی کیا, مثبت بھی ختم, سلام دعا کا تعلق بھی ختم, شیطانی تعلق بھی سارے ختم, انسانی تعلق بھی سارے ختم, زمینی رابطے سارے ختم, سکون سے. اب حرکت نہیں کرنی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی. یہ نماز میں بتا رہا ہوں نا, اسٹرکچرلی یہ آگے ڈیولپ ہو رہی ہے. میں جیسے شریعت کے تمام احکام میں تدریج ہے, نماز میں بھی آہستہ 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 احکام. ہمیں وہ نماز ملی ہے کتابوں میں, علماء نے, فقہا نے وہ نماز دی ہے جو فائنل آخری مرحلے میں پہنچا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حوالے کر دی. وہ نماز ہم پڑھتے ہیں, وہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اسی کے مطابق چلنا ہے. اب اس کے بعد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون کرو, سکون سے نماز پڑھو. اب وہ بے چینیاں, وہ حرکت, بار بار ہلنا جلنا, یہ سب ختم. جمائی میں بھی بتا دیا ہم نے کہ اس کو بھی روکنا ہے. اس کے علاوہ بھی کھجلی, بار بار کھجانا, بار بار کھجانا نہیں. فقہا نے اس کی حد بیان کی ہے کہ کہاں جا کے نماز ٹوٹ جائے گی بار بار کھجانے سے. ایک ہی رکن میں اگر آپ نے 2 دفعہ سے زیادہ کھجا لیا, 2 دفعہ سے ایسے ہاتھ ہٹا کے 3 دفعہ کھجا لیا, نماز باطل ہو جائے گی. آپ اس کا خیال رکھیں. تو اسی طرح نماز میں دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کر لینا, یہ سکون کے منافی ہے. آپ کی ٹوپی گر گئی, آپ نے دونوں ہاتھوں سے اٹھائی, آپ اپنی ٹوپی اور پگڑی باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے سیٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے بالوں کو سیٹ کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے. بعض لوگ بڑے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, نماز میں کھڑے ہو کے پورا میک اپ کرتے ہیں, کپڑے وپڑے درست کرتے ہیں, وہ کاٹن واٹن پہن کے آتے ہیں تو وہ استری سب ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اپنی, کوئی سلوٹ نہ بڑھ, سارا تو اسی میں لگ گیا دھیان. اور میں نے پیچھے حدیث بیان کی, ان فی الصلاۃ لشغلہ, سرکار نے فرمایا کہ نماز کے اندر مشغولیت ہے. تو وہ تو آپ کسی اور میں مشغول ہو گئے, تو وہ مشغولیت کہاں ہوئی جو اللہ رسول کو مطلوب ہے. یہ مشغولیت اللہ کے ساتھ مشغول ہیں آپ, عالم بالا میں مشغول ہیں. اب آپ کا دھیان ادھر ہے. اب یہ ادھر کپڑے ٹھیک کرنا. وہ ایک صاحب تھے, وہ پھونک مارتے تھے نماز کے اندر, پھونک مارتے تھے. جی ہاں, تو وہ پھونک اس لیے مارتے تھے, نہیں اس کی وجہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کی بات ہے. وہ پھونک اس لیے مارتے تھے, مٹی ہوتی, کچے مٹی ہوتی, تو وہ کنکر آ جاتے تھے چھوٹے چھوٹے. وہ نمازیں پڑھی ہیں لوگوں نے, دیکھے نا آپ کے سال میں نمازیں پڑھی, کنکر مٹی پڑی ہوتی تھی, فرش نہیں ہوتے تھے ایسے پکے, تو اس پہ وہ سجدہ کرتے تھے, تو پھونک مارتے تھے اور اس کو مٹی کو صاف کرتے. آپ نے فرمایا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمانا نہیں, ان کنت فاعلہ فمرۃ واحدہ, اگر تمہیں کرنا ہی ہے نا تو ایک دفعہ کر لو, بس ایک دفعہ کر لو, بار بار نہیں. یہاں سے پتہ چلا کہ زیادہ بار بار نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی کام. اسی لیے علماء و فقہا نے لکھا کہ ٹوپی آپ کی بار بار گر رہی ہے, اتنی ڈھیلی آپ پہن کے آئے ہیں کہ وہ بار بار گر رہی, تو بار بار نہ اٹھائیں, اب چھوڑ ہی دیں اسے. بغیر ٹوپی کی نماز جو ہو جائے گی وہ اس سے بہتر ہے کہ جو بار بار آپ اٹھا کے اپنے نماز کا سکون برباد کر رہے ہیں. تو اس لیے بار بار نہ.
تو دیکھیے فرمایا اگر کرنا ہی ہے نا ان کنت فاعلا فمرۃ واحدہ، اگر تمہیں کرنا ہی ہے مٹی وٹی صاف کرنی ایک دفعہ کر لو، ایک دفعہ. تو نماز میں فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، نماز میں ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جو ہم نے نہیں دی، جو ہم نے نہیں کی اور جو ہم نے چھوڑ دی ہے. اب جو کیا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل پہلے کیا کسی وجہ سے، اس کی حکمتیں ہیں، خدا جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، اور دین تدریجاً نازل ہوا ہے آہستہ آہستہ آہستہ. تو جو ہم نے چھوڑ دیا اسے بھی چھوڑ دو. یہ اسکنوا فی الصلاۃ کا جو آرڈر ہے نا یہ بہت جامع ہے، اس میں سب کچھ آ گیا. نماز میں سکون اختیار کرو، اس میں پڑھنا بھی سکون سے پڑھنا بھی آ گیا. نماز میں سکون سے پڑھیں. یہ کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا،